نحمده نصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں جو اس حیرت انگیز کائنات کا واحد خالق، مالک، رازق حقیقی اور حاکم حقیقی ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں، دوستو، آج دنیا بہت ہی حیرت انگیز اور انتہائی تکلیف دہ حالات سے گزر رہی ہے۔ شاید ہی معلوم تاریخ میں اس طرح کے حالات پیش آئے ہوں۔ خاص طور پر ایک غیر مرئی جرثومے کے خوف نے سارے عالم کو اپنے آپ بند کر دینے پر مجبور کر دیا، اور سارا عالم انسانیت اس وقت لرزہ براندام ہے۔ اور اس کے بعد شاید ایک نیا تمدن، ایک نئی سوچ، ایک نئی معیشت اور ایک نئی ثقافت پیدا ہونے والی ہے۔ اس لیے موجودہ حالات میں یہ جو سسکتی، بلکتی، پھٹکتی ہوئی انسانیت ہے، اس کو راہ نجات کون بتائے گا؟ اس کو راہ نجات بتانے کے لیے کیا کسی کے پاس کوئی نسخے کیمیا ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی لاہ عمل ہے؟ جب ہم مختلف ازم پر، مختلف افکار اور خیالات پر نظر دوڑاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت سارا عالم منتظر ہے ایک نئے آئیڈیا اور ایک نئے منصوبے کو قبول کرنے کے لیے۔ تمام جتنی دکھ ہیں اس کے مداوے کے لیے اس وقت انسانیت سسک رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کے مداوے کے لیے کس کے پاس نسخہ ہے؟ تو صرف اور صرف تمام جگہوں سے آواز ٹکرا کر ایک جگہ سے آواز آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ نسخہ اور نسخے کیمیا ہے تو صرف اور صرف امت مسلمہ ہے، صرف اور صرف قرآن مجید ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ امت مسلمہ امت خیر ہے، امت دعوت ہے اور امت شفا ہے۔ اس امت کے پاس ہی وہ نسخہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ امت اس وقت اس موقف میں ہے کہ وہ نسخہ عالم انسانیت کے سامنے پیش کر سکے؟ تو مجھے 9th کلاس میں نے انگریزی نان ڈیٹیل میں
ایک کہانی پڑھی تھی، وہ کہانی مجھے یاد آتی ہے، اور امت مسلمہ کی صورتحال اس وقت ہو بہو اسی کہانی کے مطابق ہے۔ کہانی یہ تھی کہ ایک ہر دل عزیز بادشاہ رعایا پرور اچانک بیمار ہو جاتا ہے، اور تمام اتباع ڈاکٹرز سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس بیماری کی کوئی دوا نہیں ہے، کوئی دعا ہی یہ ہمارے بیمار بادشاہ کو شفا دے سکتی ہے، کوئی بزرگ کی دعا چاہیے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وزیر، شہنشاہ، شہزادہ اور تمام عوالی موالی سب ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اچانک شہر میں ایک بزرگ وارد ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر وزیر اور شہزادہ پہنچ کر وہ اپنے بادشاہ کے لیے دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کا بادشاہ شفا یاب ہو جائے گا، صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے شخص کی قمیض لا کر پہنا دو جس نے اپنی زندگی میں کوئی غم نہ دیکھا ہو، کوئی الم نہ دیکھا ہو، کوئی مصیبت نہ دیکھی ہو، ایسے شخص کی قمیض لا کر پہنا دو، بادشاہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ وزیر اور شہزادہ ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کرتے ہیں، بادشاہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی غم نہ دیکھا ہو، الم نہ دیکھا ہو، مصیبت نہ دیکھی ہو، وہ اپنی قمیض عنایت کر دے تاکہ ہم اپنے بادشاہ کو پہنائیں اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے، لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد پروگرام بنا اور گاؤں گاؤں، قریہ قریہ گھومنے لگے۔ اچانک تھک کر ایک جگہ وہ جنگل میں سستانے کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ وہیں قریب میں ایک کٹھیا تھی، چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس میں سے دعائیہ کلمات کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور وہ آوازیں یہ تھیں کہ اے اللہ، میں تیرا کس زبان سے شکر ادا کروں، تو نے مجھے کوئی غم نہیں بتایا، الم نہیں بتائی، مصیبت نہیں بتائی۔ یہ سننا ہی تھا۔ وزیر اور شہزادہ اجازت لیے بغیر اس کٹھیا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دعا کرنے والے شخص کو دیکھتے ہیں تو ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ جو شخص یہ دعا کر رہا تھا اس کے آنگ میں قمیض ہی نہیں تھی۔ بس اس وقت مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی صورتحال بھی یہی ہے۔ اگر کوئی ان تمام دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے اور کسی کے پاس نسخہ ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، لیکن امت مسلمہ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی ضبو حال ہے، خستہ حال ہے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کے دوران میں ہمیں چاہیے کہ ہماری وہ کھوئی ہوئی قمیض ہمیں مل جائے، ہمارا وہ مقام اور مرتبہ ہمیں حاصل ہو جائے، امت مسلمہ حقیقی معنی میں امت وسطیٰ بنے، حقیقی معنی میں امت مسلمہ اپنے منصبی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، سوٹ انالائسس کرے، ہماری طاقتیں کیا ہیں، اسٹرینتھ کیا ہے، ہمارے اپارچونیٹیز کیا ہیں، ہمارے ویکنیسز کیا ہیں، ہمارے تھریٹس کیا ہیں، کیا خطرات لاحق ہیں، اس کا جائزہ لے۔ اور جائزے میں سب سے پہلے جس چیز کا جائزہ امت مسلمہ کو لینا ہے، آج
لاک ڈاؤن کا یہ تیسرا جمعہ یہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اے امت مسلمہ کے فرزندو، ضرور تم اپنے سینوں کے اندر جھانکو اور تنہائی میں بیٹھو اور اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان لانے والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، تم اپنے ایمان کا انالیسس کرو، تم اپنے ایمان کو ٹٹولو، تم اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اپنے ایمان کے متعلق وہ بڑے حساس رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے جب نیزہ مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پھسلیوں سے وہ نیزہ باہر نکل گیا۔ جب آپ کو دودھ پلایا گیا تو دودھ پھسلیوں سے نکل گیا، خون رس رہا تھا۔ ایسے وقت طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ اپنے لوگوں کو بلائیے اور پھر وصیت کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی رسول تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے منافقین تھے مدینے کے ان سب کی فہرست آپ کو بتائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ راز ہے تمہارے اور میرے درمیان، اور یہ راز اللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے حذیفہ، یہ بتاؤ مجھے کہ اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں؟ حضرت حذیفہ رونے لگے، کہا کہ یہ راز ہے اے امیر المومنین، میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت عمر نے التجا کی، تب کہا کہ آپ جب کہہ رہے ہیں تو میں بتاؤں گا، اور کہا کہ اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ہے۔ تب آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اپنے ایمان سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کتنے حساس تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کی تجدید کریں، اور دوسرا کام جو ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ اسلام صرف چند رسموں کا، ریتوں کا، رواجوں کا، چند ایک علامتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے۔ ہم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہاری زندگی کے تمام پہلو اسلام کے عین مطابق ہو۔ تم اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ دو، من چاہی زندگی کو چھوڑ دو، من چاہی زندگی کو چھوڑ دو، رب چاہی زندگی کو اختیار کرو۔ تمہاری زندگی کے تمام پہلو جس میں ثقافت، معاشرت، معیشت، سیاست، سب کچھ، فنون لطیفہ، آرٹ، کلچر، سب کچھ اسلام کے عین مطابق ہو۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے بعد مسلمان کیا کریں؟
اپنے اس منصبی فریضے کو انجام دینے کے لیے وہ افراد سازی کا کام کرے، وہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو، ان کی تربیت تقوی کی بنیاد پر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا خوف، اس کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں سب سے اپنے گناہوں کو چھپا سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے نہیں چھپا سکتا، میں سب کو میں دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، تم انسانوں سے تو اپنی حرکات کو چھپا سکتے ہو لیکن تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ کے خوف کی بنیاد پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام کرے، شخصیت کی تعمیر کا کام کرے۔ شخصیت کی تعمیر وہ خدا خوفی کی بنیاد پر ہو۔ پھر تیسرا کام جو امت مسلمہ کرے، جس میں اب تک باطل رخنا نہیں ڈال سکا اور شاید ڈال نہیں سکے گا، وہ ہے ہم اپنے گھر کی تعمیر دین کی بنیاد پر کریں، اپنے گھر کے افراد کی تربیت کریں، انہیں جہنم کے آگ سے بچائیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کام ہم کریں، تربیت کا کام ہم کریں، اپنے گھر کو حقیقی معنی میں سکون کا دہ بنائیں، راحت کا دہ بنائیں۔ ہمارا گھر ایمان، اسلام اور انسانیت، شرافت کا گہوارہ ہو۔ اور پھر تیسرا کام اور چوتھا کام ہم یہ کریں کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، یونائٹ ہو جاؤ، اپنے اندر نظم اجتماعی پیدا کرو، اپنی صفوں کو مضبوط کرو، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اور ایک اجتماعی نظم کو تم قائم کرو۔ اس کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر وہ کھوئی ہوئی قمیض ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ ہم اس دنیا میں شہادت حق کا کام انجام دیں، شہداء علی الناس کا کام ہم انجام دیں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام ہم پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ سے روٹھے ہوئے، اللہ سے پچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اور خاص طور پر انتہائی سخت حالات میں تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی امت مسلمہ کرائسس میں آئی، اگر کوئی نسخہ اس کو کرائسس سے نکالنے میں مدد دیا، وہ دعوت کا کام تھا، دعوت اللہ کا کام تھا۔ جب ہلاکو خانے چنگیزیوں نے
بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور مسلمان مرعوب ہو گیا تھا۔ ایسے وقت میں کچھ اہل دل لوگوں نے، داعیوں نے، بہت ہی سلیکٹڈ لوگوں میں دین اسلام کا کام کیا، شہزادوں میں، شہزادیوں میں، سپہ سالاروں میں۔ بعض لوگ تو اسی وقت ایمان لائے اور بعض لوگ انہوں نے کہا کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم حالات کے ٹھیک ہونے کے بعد ایمان کا اعلان کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھوں بربادی ہوئی تھی، جن لوگوں کے ہاتھوں خون ریزی ہوئی تھی، اللہ نے انہی کے دلوں میں ایمان کو جگایا، اور مسلمانوں نے جب یہ کام کیا، علامہ اقبال نے بہت خوب کہا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بھی پاسباں مل سکتے ہیں، اور یقیناً ہمیں پاسباں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس ملک میں خاص طور پر ہمیں بڑے پیمانے پر جو اس وقت اسلامو فوبیا سر چڑھ کر بول رہا ہے، میڈیا ایک طرفہ طور پر ایک مخصوص طبقہ میڈیا کا وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ بنا رہا ہے، تو ایسے وقت میں بعض سعید روحیں جو ابھی ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں اور اسلام کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، ایسے جتنے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، میں ان لوگوں کو ابو طالب کہتا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے ابو طالب کو ہم تلاش کریں۔ ابو طالب کون تھے؟ آپ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے آنکھوں کے تارا تھے، لیکن آخری وقت تک وہ ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مسلمانوں کے، اسلام کے پشت پناہ بنے رہے۔ آج بھی ایسے ابو طالب بکھرے ہوئے اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو ہر قریے میں، گاؤں میں، شہروں میں آپ کو ایسے ابو طالب مل جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے ان تک ہم پہنچیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر ہم لے آئیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے، اور پھر ہمیں ان حالات میں اللہ تعالی پر پورا مکمل بھروسہ، توکل، حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر بھروسہ، اس سے امیدیں، صبر، اور پھر صبر اور توکل کے ساتھ اپنے اندر ایمانداری پیدا کرنا، مہارت پیدا کرنا، ایکسلنسی پیدا کرنا، ایکسپرٹنس پیدا کرنا، ہم ایکسپرٹائز بنیں۔ انشاءاللہ حالات ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اسلامو فوبیا ہمارا کچھ نہیں کر سکے گا۔ جو آگے کی جو منزلیں ہوں گی وہ امت مسلمہ کی ہوں گی۔ پھر دوستو، عید بھی قریب آ رہی ہے، ہم عید بھی بڑی سادگی کے ساتھ منائیں، یاد کریں اس عید کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانی عید منائی تھی، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، 7 پشتوں سے وہ شہزادی تھیں۔ سیاسی طور پر شاید ہی عالم کے اندر کسی کو اس طرح کی شہزادی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کے 12 بچے تھے۔ عید کا وقت قریب آیا، شہزادی نے کہا، اے امیر المومنین، اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنوائیے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے۔
وہ امیر المومنین جس کی سلطنت کے اندر کوئی غریب نہیں تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، کوئی قرض لینے والا نہیں تھا، وہ امیر المومنین یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، بچوں کو قریب آئے بچے اور بچوں کو قریب لیا اور کہا کہ میرے بچوں تم عید سادگی کے ساتھ منا لو۔ اس موقع پر بیوی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اپنے ٹریجرر کو ایک خط لکھیں کہ وہ ایڈوانس پیسے دیں۔ تو ٹریجرر کو لکھا گیا تو وہ ٹریجرر بھی خدا خوفی کے ساتھ میں معمور تھا۔ اس نے پشت پر لکھا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ آئندہ مہینے زندہ رہیں گے اور یہ پیسے ادا کریں گے؟ زار و خطار رونے لگے اور پھر بچوں کو بلا کر کہا کہ اے میرے بچوں، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارا باپ جہنم کی آگ میں جلے؟ بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی عید سادگی کے ساتھ منائیں گے۔ آج ہم کو سادگی کے ساتھ عید بھی منانا ہے، اپنے گھروں کے اندر عید منانا ہے، گھروں کے اندر ہی رہنا ہے، اور جو کچھ ہمیں میسر ہے اسی کے اندر ہمیں ایڈجسٹ بھی کرنا ہے۔ پھر اس موقع پر یہ مہینہ دراصل دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ میں رمضان المبارک کے احکامات صرف ایک جگہ آئے ہیں، اور ان آیتوں کے درمیان اچانک ایک آیت آ گئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ وہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ۔ وہ آیت یہ ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان سے بالکل قریب ہوں۔ جو دینے والا ہے، جو داتا ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو وہاب ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تم سے قریب ہوں، اور وہ پوچھیں تو کہیں کہ میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اعزاء و اقرباء کے لیے دعا کریں، اپنے رفقا کے لیے دعا کریں، اہل ایمان کے لیے دعا کریں، اہل انسانیت کے لیے دعا کریں، اور یہ وبا اور یہ جو بلا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس کی دفع کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے ہم چمٹ جائیں۔ اعتکاف تو خواتین کو موقع ہے اس کا، لیکن مرد حضرات کو اس کا موقع بہت کم ہے، لیکن یہ موقع اس سال ہمیں مل نہیں رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ سے چمٹ جائیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے دربار پر، اللہ کی چوکٹ پر اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، تو ہم اس سے چمٹ جائیں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور پھر اللہ سے زیادہ دعائیں طلب کریں، تحریک اسلامی کی کامیابی کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، اور اسلام اور مسلمانوں کی خاص طور پر کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ امت مسلمہ حقیقی معنی میں امت مسلمہ بنے، امت وسطیٰ بنے، اور پھر خیر امت بنے، اور جو منصبی ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرے، تاکہ ہم انسانیت کو راہ نجات آسانی کے ساتھ بتانے کے ہم قابل بن سکیں، ہمارے اندر وہ کیپیسٹی بلڈ ہو سکے، ہماری وہ کمزوریاں دور ہو سکیں۔ یہ لاک ڈاؤن نے یہ موقع ہم کو فراہم کیا ہے۔ امید ہے کہ ان گزارشات پر غور کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔